السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی ٹاپک، ایک بہت ہی مفید اور فائدہ مند ایک موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے اندر اتنی قیمتی باتیں ہوں گی کہ جو ہر انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں سے کیسے پاک رہ سکتا ہے، کیسے بچ سکتا ہے، کیسے بڑی بڑی بیماریوں سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے، اسلام نے، قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہدایت دی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اچھی صحت مند زندگی، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی کامل اور کامیاب زندگی گزارنے کے کیا اصول بتلائے ہیں، کیا حیرت انگیز زندگی گزارنے کے سنہرے اصول بتلائے ہیں، جس سے انسان ہر طرح سے جسمانی بیماری اور روحانی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پاکستان کے ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی ماہر تعلیم اور بہت ہی بڑے ریسرچر نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کتاب کو پڑھ کر میں نے بہت فائدہ حاصل کیا ہے، بہت ساری جانکاریاں، بہت سارے مفید علوم سے واقفیت حاصل کی ہے۔ اس میں سے کچھ مضامین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو ہر انسان کو ان مضامین سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان مضامین کے بارے میں معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ ان میں انہوں نے لکھا کیا، کتنی قیمتی باتیں لکھی ہیں، اسلام میں کتنے اہم راز جو چھپے ہوئے ہیں ان کو واضح کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مذہب اسلام کے اندر حرام اور حلال کی تعلیم اور تربیت کیا ہے، اس کے اوپر آپ کے سامنے روشنی اور انہوں نے کیا لکھا ہے وہ سنانا چاہوں گا۔ اسلام فطری دین ہے، جس کا مقصد انسان کی جسمانی اور روحانی فلاح ہے۔ اسلامی نظام صحت میں انسان کی اچھی صحت مند زندگی کا راز اس کی فطرت، نیچر سے مفاہمت میں ہے۔ فطرت کی مخالفت میں انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی صحت کا نقصان ہے۔ اسلام اپنی روحانی نظام صحت کی بنیاد حلال اور حرام کی تقسیم پر رکھتا ہے۔ حلال سے انسان کی روح ترقی کرتی ہے، جبکہ حرام سے اس کے لیے مہلک زہر کی مانند ہے۔ عموماً حرام رزق کے پیچھے خواہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو یا کسی بندہ سے کوئی نہ کوئی بددیانتی ضرور کار فرمائی ہوتی ہے۔ اس لیے حرام کا رزق بہت سی ذہنی امراض اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، جن کے اثرات آہستہ آہستہ جان لیوا بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسلام کے نظام صحت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ زندگی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اس کے نزدیک جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک جان کو ناحق مارا گویا اس نے ساری انسانیت کو مارا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق معالج ایک مسیحا ہے اور علاج معالجہ عبادت ہے۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، اسلامی نظام صحت کے مطابق انسان بیمار ہونے کے لیے نہیں بنا۔ وہ بیمار تب ہوگا جب وہ فطرت کے اصولوں کی مخالفت کرتا ہے۔ چنانچہ اچھی جسمانی صحت کا دار و مدار فطرت کے مطابق مطمئن سادہ زندگی گزارنے میں ہے۔ اچھی صحت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ اچھی صحت کے بنیادی اصول اسلام میں اچھی صحت کا دار و مدار مندرجہ ذیل اصولوں پر ہے۔ نمبر 1، کھانا تب کھائیں جب بھوک لگی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں جبکہ ابھی کھانے کی خواہش باقی ہو۔ نمبر 2، بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے سے بچیں اور کھانے میں سادگی اختیار کریں۔ نمبر 3، غذا میں یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جس بہتات میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی کوئی چیز پیدا کی ہے، اسی بہتات سے اسے کھایا پیا جائے۔ یعنی کہ جس غذا کو، جس کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مقدار میں
یعنی جس چیز کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو اتنی زیادہ کھایا جائے۔ نمبر 4، ہوا ہر جگہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے خوب ہوا کھائیں، تازہ ہوا خوب کھائیں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لمبے لمبے سانس لیں تاکہ پھیپھڑے پورے کھلیں اور سکڑیں، ہر سانس زندگی بخش ہے۔ نمبر 5، ہوا کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں دوسرا درجہ پانی کا ہے، اس لیے اچھی صحت کے لیے وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں صاف ستھرا پانی پئیں اور خوب دل کھول کر پئیں، یہی آب حیات ہے۔ نمبر 1، کھانا تب کھائیں جب بھوک لگی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں جبکہ ابھی کھانے کی خواہش باقی ہو۔ نمبر 2، بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے سے بچیں اور کھانے میں سادگی اختیار کریں۔ نمبر 3، غذا میں یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جس بہتات میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی کوئی چیز پیدا کی ہے اسی بہتات سے اسے کھایا پیا جائے، یعنی کہ جس غذا کو، جس کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مقدار میں، یعنی جس چیز کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو اتنی زیادہ کھایا جائے۔ نمبر 4، ہوا ہر جگہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے خوب ہوا کھائیں، تازہ ہوا خوب کھائیں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لمبے لمبے سانس لیں تاکہ پھیپھڑے پورے کھلیں اور سکڑیں، ہر سانس زندگی بخش ہے۔ نمبر 5، ہوا کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں دوسرا درجہ پانی کا ہے، اس لیے اچھی صحت کے لیے وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں صاف ستھرا پانی پئیں اور خوب دل کھول کر پئیں، یہی آب حیات ہے۔ اس میں زندگی ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں اکثر پانی پینے میں بھی بخیلی کر جاتے ہیں۔ نمبر 6، پانی کے بعد تیسرے درجہ پر دیگر غذائیں ہیں، یہاں بھی یہی اصول کاربند ہے، یہاں بھی یہی اصول چلتا ہے کہ جو چیز جس علاقے میں زیادہ ہو وہاں کے رہنے والے وہی چیز زیادہ کھائیں۔ مثلا موسمی سبزیاں بہتات میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان کا زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 7، منڈی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو چیز کم ہوگی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اسلام کے نزدیک سستی خوراک چھوڑ کر مہنگی کا استعمال اسراف ہے اور صحت کے لیے بھی مضر ہے، اس لیے وہ کھائیں جو عام ہے، اس کا جیب پر بھی کم بوجھ ہوگا اور روح پر بھی کم بوجھ ہوگا۔ نمبر 8، گلی سڑی باسی چیزیں اور تمام دیگر اشیاء جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں انہیں اسلامی نظام صحت میں مکروہ کہا گیا ہے، اس لیے ان کے کھانے سے پرہیز کریں۔ حرام اور حلال کی تعلیم، یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے۔ روحانی اور جسمانی صحت کے لیے کھانے میں حلال اور حرام کا فلسفہ اسلامی حفظان صحت کے نظام کی خصوصیت ہے، یعنی کہ اسلامی نظام صحت کی جو فلسفہ ہے، یعنی اس کے اندر پیچھے جو حکمت کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کے مطابق مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ حلال اشیاء کھائیں اور پئیں، حرام سے ہر حال میں بچتے رہیں۔ صریحاً حرام اشیاء کا تعین خود خالق کائنات، یعنی کہ صاف اور واضح وہ چیزیں جو حرام ہیں، وہ کھانے کی چیزیں جو حلال ہیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے، اور باقی کے متعلق منشا الہی کے مطابق خدا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ چنانچہ جو کچھ قرآن پاک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حرام قرار دیا گیا ہے، ان کا کھانا قطعی طور پر، یعنی کہ قطعی طور پر مطلب صاف طور پر، یقینی طور پر منع ہے، اور ان کے کھانے پر اصرار کرنا اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، جس چیز کے کھانے کو حرام قرار دے دیا، اس کا کھانا یہ اللہ سے بغاوت کے مانند ہے۔ جن چیزوں کو مکروہ کہا گیا ہے ان سے بچنا بہتر ہے۔ حرام اور مکروہات کی لسٹ سے باہر سب کچھ حلال ہے، یعنی جو چیز حرام نہیں ہے
اور مکروہ نہیں ہے اسے خوب رغبت سے کھائیں، یعنی اگر رغبت ہو تو ان کو کھانا پینا جائز ہے، اگر دل نہ چاہے تو نہ کھائیں، اس کا گناہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی میں جلدی کرتے ہیں اور ان کا کھانا حرام ہے، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں بہت برا ہے۔ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور ان کے حرام کھانے سے منع نہیں کرتے؟ بلا شبہ بہت برا ہے جو یہ ایجاد کرتے ہیں۔ اس سورہ مائدہ آیت نمبر 63 اور 62 کی یہ ترجمہ تھا۔ اس فرمان خداوندی کے مطابق حلال اور حرام میں تمیز کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کس چیز سے بچنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور ہمارے علماء اور رہنماؤں پر لازم ہے کہ عوام الناس کو اس کی تعلیم دیں۔ اس لیے ہر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، اماموں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مواعظ میں، اپنے نصیحتوں میں، اپنے پروگراموں میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کیا چیزیں جو کہ حلال ہیں، کس چیز کو کھانا ہے، کس چیز کو نہیں کھانا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا، یہ بتانا چاہیے۔ حرام کی اقسام، حرام کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حرام قطعی، نمبر 2 حرام ذلی۔ حرام قطعی وہ چیزیں ہیں جنہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر حرام قرار دیا ہے۔ تفاصیل، اس کی تفصیل آگے بتائی جائے گی۔ جیسے پہلے کہا گیا ہے، ان کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے مترادف ہے اور بے شمار روحانی اور جسمانی بیماریوں کا باعث ہے۔ اولین نقصان یہ ہے کہ حرام کھانے سے دل میں ایمان نکل جاتا ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ذہنی انتشار اور پریشانی کی کیفیت خواہ مخواہ رہتی ہے۔ حرام ذلی حرام کی کمائی سے خریدی ہوئی اشیاء ہیں، حرام کی کمائی ہوئی رزق سے، حرام پیسے سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ حرام ذلی کہتے ہیں، اگرچہ ان کی نوعیت حلال ہی کیوں نہ ہو، ان کا کھانا پینا اور استعمال منع ہے۔ بالکل آسان بات ہے۔ وہ چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے صاف طور پر منع کر دیا، جیسے سور کا گوشت، جیسے شراب، جیسے مردار جانور کا گوشت، یہ سب چیزوں کے بارے میں قرآن نے صریح منع کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کو حرام قطعی کہتے ہیں، یقینی حرام۔ دوسرا حرام ذلی، یعنی کہ چیز تو حلال ہو لیکن اس کو خریدا گیا ہو حرام پیسے سے، حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے اس کو خریدا گیا ہو تو وہ حرام ذلی کہلائے گا، وہ بھی حرام ہوگا۔ اس کا بھی استعمال کرنا، جو حرام پیسے سے خریدا گیا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اگرچہ اکثر مسلمان حرام قطعی کے کھانے پینے سے سختی سے جناب پرہیز کرتے ہیں، لیکن حرام ذلی کے متعلق وہ غیر سنجیدہ ہیں، بلکہ بہت سے تو حرام کی کمائی سے خریدی ہوئی خوراک کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پیش گوئی کر دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اس مال کے متعلق جو اس نے حاصل کیا ہے پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج کل تقریباً یہی حال ہے، لوگ حرام اور حلال ذرائع کی تمیز نہیں کرتے، بلکہ اکثر تو حرام کی کمائی کے لیے بڑھ چڑھ کر تگ و دو محنت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام مال کی ممانعت ایسے ہی ہے جیسے سور کے گوشت کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اگر کوئی قرآن پاک کو خدا کی آخری کتاب مانتا ہے تو مندرجہ ذیل آیات تنبیہ کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ حکم باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کا ترجمہ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دوسری آیت سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے 4 کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، یہ وہ ہیں
جو لوگوں سے ناپ تول کریں تو پورا حاصل کریں، پورا وصول کریں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ اٹھائے ہوئے بھی جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ تیسری آیت ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر ایسے جیسے کسی کو دہن نے، جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ تو اس طرح کی آیتوں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حرام طریقے سے جو ہم پیسہ کماتے ہیں اور اس سے جو چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے سور کے گوشت، مردار، شراب وغیرہ۔ ان آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ہر طرح کے ناجائز ذرائع یا ظلم سے کمایا ہوا مال حرام ہے، اس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے، یعنی حرام کی دولت سے خریدا ہوا کھانا، پینا، پہننا اور رہنے کے لیے رہائش بھی جائز نہیں۔ اس کی وضاحت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال میں زکوٰۃ مخلوط ہو، ملی ہوئی ہو، زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہوا ہو، یعنی زکوٰۃ نکالی گئی ہو، وہ مال ہلاکت کا باعث ہے، یعنی کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو وہ مال ہلاکت کی وجہ بنے گی۔ اس طرح حرام مال حلال مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ مزید تشریح یوں ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت فرمائی ہے خون کی قیمت سے، کتے کی قیمت سے، زانی عورت کی کمائی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے اور سود دینے والے پر، اور جسم کو گودنے والے اور گدوانے والے، اور جسم پر تصویر بنانے والے پر۔ اس ضمن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب بیچنا، مردار کا بیچنا، سود کا کھانا اور بتوں کو بیچنا حرام قرار دیا ہے، یعنی ان کی کمائی حرام ہے۔ مندرجہ بالا آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے بعد ہرگز شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ گناہ کی کمائی حرام ہے، دوسروں کا مال بلا اجازت کھانا حرام ہے، سود کی آمدنی سے خریدا ہوا کھانا حرام ہے، رشوت کی آمدنی سے پیٹ بھرنا دوزخ کی آگ سے پیٹ بھرنے کے مترادف ہے، مانند ہے، شراب اور دیگر تمام نشہ آور چیزوں کا استعمال حرام ہے، بلکہ ان کی تجارت کرنا اور اس سے حاصل شدہ کمائی بھی حرام ہے، اور حرام کمائی سے خریدا ہوا مال بھی حرام ہے۔ یاد رہے کہ دوسروں کے مال کا ان کی اجازت کے بغیر استعمال، چوری، ڈاکہ، سود، رشوت، جوا اور شراب وغیرہ کی آمدنی ظلم کی آمدنی ہے، جس کی قرآن کریم میں شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس طرح کی کمائی والے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا کہا گیا ہے، ان کے لیے دنیا میں شرعی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور زندگی میں وہ کئی طرح کی خطرناک بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حرام ذرائع سے آمدنی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت، وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے، وہ ہمارے لیے راستہ کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ آپ حضرات حرام تو درکنار مشتبہ کمائی کو بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مندرجہ ذیل عمل ایک روشن مثال ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفتاً کھانے کے لیے کچھ لایا۔ کھانے کی فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ شک گزرا تو پوچھا کہ یہ خوراک کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایک شخص کے مستقبل کے بارے میں کچھ قیافے لگائے تھے، جس پر اس نے خوش ہو کر مجھے یہ خوراک دی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں تھا اسے قے کر کے باہر نکال دیا۔ دیکھیے، قیافہ شناسی تو ایک معمولی برائی ہے، پھر رشوت، دھوکہ دہی، سود اور ظلم کے ذریعہ کمائی کی قباحت اور اس کی برائی اور حرام ہونے میں تو کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ایسی کمائی سے خریداری ہوئی خوراک تو زہر سے بھی بدتر ہے۔ اگر اولاد کو معلوم ہو جائے کہ ان کے ماں باپ کی کمائی حرام کی ہے
تو ان کی اپنی خیر بھی اسی میں ہے کہ اس سے خریدی ہوئی خوراک کھانے سے صاف انکار کر دیں۔ حرام کے نقصانات کیا ہیں؟ حرام میں تباہی ہی تباہی ہے۔ جیسے حرام کی کمائی معاشرے کے توڑ پھوڑ کا باعث ہے، اسی طرح حرام کی غذا جسم اور روح کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، سکون اڑ جاتا ہے، ایک طرح کی آگ کی جو دلوں کو پریشان کر دیتی ہے، ایک طرح سے وہ آگ ہی ہوتی ہے۔ اولاد نافرمان ہوتی ہے، بیماریاں لاچار کر دینے والی آتی ہیں، لالچ اور ہوس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے، آخر میں موت بھی مشکل سے آتی ہے۔ حرام کے مجموعی اثرات پر قرآن پاک سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں فساد پھیل جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جائے گی اور برکت اٹھ جائے گی، لوگوں کے ہوس بڑھ جائے گی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، ان کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے، حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ خدا کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں حج کے لیے نکلتا ہے، طویل سفر کی صحبتوں کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام ہی میں وہ پرورش کیا گیا، پھر کیوں کر ایسے شخص کی دعا قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اچھائی چاہتا ہے، چنانچہ جب پہلی دفعہ کوئی برائی کرتے ہیں تو اس برائی کے بدلے میں ان پر مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور برائی سے رک جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ سرکشی سے باز اور گناہ سے باز نہیں آتے تو بالآخر ان کے ضمیر کی خلش ختم کر دی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو برائی میں ڈھیل دیتا ہے، ان پر دنیاوی فوائد کھول دیے جاتے ہیں اور کاروبار میں خوب ترقی ہوتی ہے، جس کی خوشی میں وہ برائی میں مزید بڑھتے جاتے ہیں۔ بالآخر وہ تمام حدود کو پار کر جاتے ہیں، آخرت میں ان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حرام خور کا بھی تقریباً یہی معاملہ ہوتا ہے۔ شرعاً شروع میں حرام کی کمائی وبال جان بن جاتی ہے، لیکن جب ضمیر کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو حرام میں کثرت ڈال دی جاتی ہے اور اسے خوب دنیا ملتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا نام کٹ جاتا ہے۔ افسوس کہ حرام خور اپنی بڑھتی ہوئی دولت پر خوب ناز کرتا ہے، حالانکہ آخرت میں وہ بھوکے ننگوں میں سے ہوگا۔ حلال کی تھوڑی روٹی حرام کے انواع و اقسام کے کھانوں سے بہتر ہے۔ حرام خور کے چہرے کی بشاشت چند سالوں کے لیے ہے، جبکہ حلال خور کو ابد آباد ہمیشہ کے لیے اس کی بشارت ہے۔ بے شک سب سے بڑی دولت قناعت ہے اور سب سے بدترین، سب سے بری عفریت ہوس ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حرام سے بچا جائے اور حلال کمانے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح سے ہم حرام غذا سے بچتے ہیں اسی طرح سے حرام کمائی سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔